الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پارہ 20 کی منتخب آیات کریمہ کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالی کر رہا ہے سوالیہ انداز میں، اور سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کون ہے وہ ذات جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور اس بارش کے ذریعے ہرے بھرے باغات کو اگایا، پیدا کیا، حالانکہ تم اسے پیدا نہیں کر سکتے، تم اسے اگا نہیں سکتے تھے۔ تو ذرا یہ بتاؤ مجھے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی دوسرا معبود ہے؟ پھر اللہ نے سوالیہ انداز میں توحید کی دعوت دی کفار کے سامنے، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، کیا کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور اس زمین کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے نہروں کو جاری کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے لیے رواسی بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دو نہروں کے درمیان ایک پردہ برزخ کو بنا دیا۔ تو ذرا مجھے یہ بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی دوسرا کوئی معبود ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے پھر دعوت دی سوالیہ انداز میں امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، بھلا ذرا مجھے یہ بتاؤ کون ہے وہ ذات جو جو مسترب، جو دکھ والے درد، جس کا دل دکھا ہے اور جس کے دل میں زخم ہے، جو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کی دعا کون سنتا ہے، کون قبول کرتا ہے؟ اور کون ہے جو برائی کو اور بیماری کو ختم کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے؟ وہ کون ذات ہے؟ اور وہ کون ذات ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی دوسرا معبود ہے جو ایسا کر سکے؟ پھر اللہ نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ کون ہے وہ ذات جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں، اور کون ہے وہ ذات جو رحمت کی برکھا کو نازل کرتا ہے، بھیجتا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی دوسرا معبود ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کام کر کے دکھا دے؟ پھر اللہ نے کہا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو سرے سے پیدا کرے، نئی سرے سے پیدا کرے گا دوبارہ قیامت میں؟ اور وہ کون ہے وہ ذات جو تمہیں روزی عطا کرتا ہے زمین و آسمان سے؟ ذرا مجھے بتاؤ کوئی معبود ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ؟ قل ہاتو، اے نبی آپ پوچھئے، ان سارے سوالات کے بعد پوچھئے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، دلائل پیش کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شروعات میں سوالیہ انداز میں کفار و مشرکین کو توحید کی، وحدانیت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ایک بڑی نشانی کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے اخیر میں، یعنی جو بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زمین سے ایک دابہ نکلے گا، دابہ جانور جو لوگوں سے کلام کرے گا، بات چیت کرے گا، یہ ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد پے در پے بڑی نشانیوں کا ظہور اور اس کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو جائے گی، یعنی اب اللہ کی بات بالکل فیصلہ کن واقع ہو جائے گا، تو ہم اخیر میں کیا کریں گے؟ اخرجنا لہم دابہ،
ہم لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے زمین سے ایک دابہ کو نکالیں گے، ایک جانور نکلے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے کلام کرے گا، بات کرے گا۔ کیا کلام کرے گا وہ؟ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، وہ یہ کہے گا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر یقین کرتے نہیں تھے۔ یہ کلام کرے گا وہ دابہ۔ اس کے بعد سورہ قصص کی شروعات ہو رہی ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کو دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت تک کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر میں فرعون، قارون، حامان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کے رؤساء کو، مکہ کے سرداروں کو یہ بتائے کہ دیکھو، اگر تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم ملا کر چلو گے تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے، اللہ کا فضل کرم ہوگا۔ بصورت دیگر اگر تم اس طرح نہیں کرو گے، ان کی دعوت کو انکار کرو گے، ان کی بات کو نہیں مانو گے، تب وہی حشر کریں گے جیسا حشر ہم فرعون کے ساتھ کیا، قارون کے ساتھ کیا اور حامان کے ساتھ کیا۔ تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر میں یہ بھی دکھایا ہے اپنی ایک نشانیاں اور حیرت کن چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم کو یا جس فرد کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے گھر میں پالتا ہے، پلواتا اسی کے گھر میں، جس کے ذریعے ہلاکت بربادی لکھی ہے آپ کی تقدیر میں، آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو اپنے گھر میں پلوائے گا اور بڑھوائے گا اور اسی کی ہاتھ آپ کی ہلاکت کروائے گا۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ آئیے ذرا مختصر میں دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک تذکرہ یہاں موجود ہے۔ باقی جو اس کے بعد کا واقعہ یہ بیان ہو چکا ہے آپ کے سامنے کہ جب بڑے ہوئے، جب نبوت ملی تو کیا کیا وہ نافرمانیاں کیا قوم فرعون نے، اور کیا کیا معجزات پیش کیے گئے تو وہ نہیں مانا۔ لیکن یہاں پر تذکرہ کیا ہے؟ پیدائش سے لے کر نبوت کے ملنے تک۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں مختصر میں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کی خبر حق کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں، صحیح بیان فرما رہے ہیں۔ کیا؟ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها، کہ بے شک فرعون زمین میں تکبر کیا کرتا تھا، فساد مچاتا تھا، اور وہاں کے باشندوں کو کیا کر دیا تھا؟ شیعہ، گروہ در گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک جماعت کو کمزور غلام بنا رکھا تھا۔ اور کیا کرتا تھا وہ؟ بنی اسرائیل کے بیٹے کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اسے کاٹ دیا کرتا تھا۔ کیوں کاٹتا تھا؟ تفسیر میں بات آتی ہے کہ کسی نجومی نے، کسی کاہن نے فرعون کو یہ بات کہی کہ تمہارے بادشاہت میں، تمہاری ملوکت کے اندر میں ایک بچہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہونے والا ہے، اسی بچے کے ذریعے تمہاری ہلاکت ہو جائے گی، تمہاری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس ڈر سے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ اس نے بچے کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بات قابل غور تھی اور فرعون بیوقوف تھا۔ اگر نجومی کی بات صحیح تھی تب تو یہ بات بالکل ہونی تھی۔ قتل کیوں کرا تھا وہ؟ اگر نجومی کی بات صحیح مان بھی لیا جائے اس کے عقیدے کے مطابق تو یہ بات ہونی تھی، تو قتل کرانا بیکار تھا، فضول تھا، قتل نہیں کرا تھا وہ۔ جب نجومی کی بات بالکل صحیح تھی اس کے لحاظ سے تو قتل کرانا فضول ہو گیا، قتل نہیں کرا تھا وہ۔ اسی طرح اگر کاہن کی بات جھوٹی تھی تو پھر بھی قتل کرانا بیوقوفی تھی اس کی، کہ ہم قتل کرائیں گے یا قتل نہ کرائیں پھر بھی وہ بچہ پیدا ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس نے بات کو نہیں مانا اور نجومی کے بات کو سمجھا نہیں، تو کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل میں ہر بیٹا، لڑکا پیدا ہونے والے کو قتل کرا دیا کرتا تھا وہ، کہ
کیوں؟ ڈر سے اگر وہ بچہ پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ بچہ کون سا ہو اور نہ جانے میری حکومت بادشاہت اس کے ذریعے ختم ہو جائے، تو وہ ہر بچہ کو مار دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح وہ ایسا کرتا تھا وہ، اور جو اس کے لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کو باندھی غلام بنا دیا کرتا تھا، اس سے خدمت لیا کرتا تھا۔ وہی بات اللہ بیان فرما رہا ہے کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اس کی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ خیر، اس کے بعد ایسا ہوا، اللہ کی معجزات، اللہ کی نشانی، اللہ جو چاہے کرے، اس کے آگے کسی کی بس چلتی نہیں ہے۔ خیر، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ اور کس طرح کیا؟ جب ان کی ماں حالت حمل سے ہوئیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حالت حمل سے ان کی ماں ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسباب یا نشانیاں پیش آتی ہیں تو لوگ پتہ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ حالت حمل سے ہیں۔ تو ایسا اللہ نے بنا دیا تھا کہ کانوں کان تک فرعون کی قوم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی ماں حالت حمل سے ہیں۔ خیر، وہ حالت حمل سے ہو بھی گئیں، پھر انہوں نے بچہ جنم بھی دیا اور پیدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، تب کیا حکم دیا، کیا وحی کی اللہ نے موسیٰ کی ماں کی جانب؟ وہی بات اللہ یہاں بیان کر رہا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی جانب، کیا؟ أَنْ أَرْضِعِي، آپ دودھ پلاؤ، آپ اسے دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ، جب آپ ڈریں، اس سے آپ خوف محسوس کریں کیا ہوگا، ہو سکتا ہے فرعون کے لوگ اسے آ کر چھین لیں اور چھین کے مار دیں، تو کیا کرو تم فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، میں اسے سمندر میں دریا میں ڈال دو، ڈرو مت، گھبراؤ مت، دریا میں ڈال دو، اور وَلَا تَحْزَنِي، غم نہ کرو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم جلد ہی آپ کی طرف اسے لوٹا دینے والے ہیں، یعنی پھر دوبارہ آپ کے پاس، آپ کے گود میں لا دیں گے ہم۔ کیسا لائے گا اللہ؟ آگے تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور ہم اس بچے کو آگے چل کر نبی بنانے والے ہیں، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ خیر، تو ان کی ماں نے دریا میں ڈال دیا۔ جب ڈال دیا تو ماں کی محبت، ماں کی ممتا برداشت نہیں کر پائی، اور یہ کہا، ڈالنے کے بعد یہ کہا اپنی بیٹی سے، جو موسیٰ کی جو بہن تھی، کہا ٹھیک ہے، جہاں جہاں میرا بچہ جا رہا ہے صندوق میں، وہاں پیچھے پیچھے جاتے رہنا، دیکھتی رہنا یہ صندوق کہاں بہ کر کہاں لگتا ہے، جا کر ساتھ ساتھ جاتی رہو، اس کو چھوڑو مت، کیونکہ ماں کی محبت، ادھر بہن کی محبت تھی۔ تو اس طرح ان کی ماں نے کہا۔ خیر، وہ صندوق چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، فَالْتَقَطَهُ، آخر میں وہ صندوق جا کر کہاں رک گیا؟ سمندر کے ساحل پر، اور وہیں پر فرعون کا محل تھا۔ تو کیا کیا؟ فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے لوگوں نے اسے اٹھا لیا۔ کیوں اٹھایا؟ تاکہ اٹھایا تھی کیوں؟ تاکہ میرے لیے یہ کام کا ذریعہ بنے، لیکن وہ بعد میں جا کر اس کے حزن کا، غم کا، ملال کا ذریعہ بن گئے یہ موسیٰ علیہ السلام۔ خیر، فرعون نے اٹھا لیا، اس کے لوگوں نے اٹھا لیا۔ تو کیا کہا فرعون کی بیوی جو تھی، وہ کیا کہی فرعون سے؟ وَقَالَتِ امْرَأَتُهُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، کہ دیکھو یہ میرے لیے اور تمہارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، سکون کا ذریعہ بنے گا، تو اسے قتل مت کرنا۔ لیکن منع کر دی، بیوی منع کر دی۔ حالانکہ قتل کا سلسلہ جاری تھا، لیکن بیوی چونکہ قریبی ہوتی ہے، اور ہر شخص کی بیوی قریبی ہوتی ہے، شوہر بات مانتا ہے یہ بیوی کی، تو اس نے یہ کہا لا تقتلوه، قتل مت کرو، عام بچوں کی طرح یہ بچہ نہیں ہے، اسی یہ میرا سکون کا ذریعہ بننے والا ہے، یا ہو سکتا ہے ان نفعنا، یہ بچہ مجھے نفع دے دے، نفع پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے ہم، تو اسے قتل مت کرو گے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں پائے، فرعون سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ نبی بننے والے ہیں، اور اسی کے ذریعے اللہ اس کی ہلاکت کروائے گا آگے۔ خیر، تو وہ فرعون نے انہیں لے لیا موسیٰ کو۔ پھر اس کے بعد ادھر ماں کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی، بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی، تو اللہ بیان کر رہا ہے ان لولا اربتنا علی قلبها، ہم نے موسیٰ کی ماں کی دل کو مضبوط کر دیا، کیونکہ ماں کی ممتا تھی، اگر وہ قریب تھا کہ اپنی بات کو ظاہر کر دیتی کہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے، موسیٰ تو میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ بات کو ظاہر نہ کریں، بتائیں نہیں، یہ اللہ کا ایک نظام تھا، قانون تھا، اللہ نے ایسا کیا۔ خیر، اور وہ بہن جو تھی وہ اپنے اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب چل دی اور محل میں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو چھوٹا بچے تھے، گود والے بچے تھے وہ، تو رونے لگے، وہ رو رہے تھے، اور تو یہ کہا فرعون کے لوگوں نے
کہ دودھ پلانے والی کا انتظام کیا جائے۔ تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے دودھ پلانے والی دائیاں آتی رہیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن اللہ نے یہ لفظ کہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ، ہم نے ان پر یعنی موسیٰ پر دائیوں پر حرام کر دیا تھا، یعنی کسی کے دودھ وہ پی نہیں رہے تھے، کیونکہ نبی تھے، رسول ہونے والے تھے، وہ بچہ بڑا مقدس تھا، متبرک تھا، تو کسی کی چھاتی میں وہ منہ نہیں لگا رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا اسی بات کو ہم نے اس پر حرام کر دیا، دائیوں کے دودھ کو حرام کر دیا ہم نے۔ تو خیر وہی بہن جو پیچھے پیچھے جا رہی تھی وہ محل تک پہنچ گئی، جب یہ منظر دیکھا کہ میرے بھائی تو دودھ کسی کا نہیں پی رہے، چلو اچھا موقع ہے بول دیا جائے، اچھا موقع ہے یہاں بول دیا جائے۔ تو اس کی بہن نے یہ کہا میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں، اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لوں اور اس کا یہ دودھ پی لیں گے اور آپ کی ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ فرعون کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اس خاتون کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو وہ خاتون اس کی ماں ہی تھی، تو یہ بہن ان کی اپنے ماں کے پاس گئی، کہا چلو فرعون نے بلایا ہے آپ کو، چونکہ موسیٰ جو بچہ ہے میرے بھائی ہیں، کسی کے دودھ نہیں پی رہے ہیں وہ، تو آپ کو بلاوا ہوا ہے، آپ تو ماں ہیں، آپ کی دودھ پی لیں گے وہ۔ تو جیسے ہی ماں گئیں تو فوراً گود میں لے لیا، اٹھا لیا، دودھ پینا شروع کر دیا اور مشورہ یہ دیا۔ تو فرعون کے لوگوں نے یہ کہا ٹھیک ہے کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے، آپ کا دودھ پینا شروع کر دیا، تو ایسا کرو تم یہیں رہو، تم کو جانا نہیں ہے اور تم کو جو بھی ذمہ داری ہے تمہیں پوری کی جائے گی گھر کا، تو تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، موسیٰ کی ماں نے کہا کہ نہیں، میرے بچی اور بھی وہاں پر ہیں، میرے شوہر بھی ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میں گھر میں رہوں گی، یہاں میں آپ کے محل میں نہیں رہوں گی۔ تو مشورہ یہ کیا فرعون کے لوگوں نے کہ ٹھیک ہے یہ اس بچے کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ اور جو تمہیں جو بھی اجرت ہوتی ہے میں اسے دودھ پلانے کے بدلے میں دوں گا۔ اب دیکھ لیں بچہ خود ان کا ہے لیکن اجرت کون دے رہا ہے؟ دشمن دے رہا ہے، حالانکہ اسی کے ذریعے اس کی ہلاکت ہوگی آئندہ، لیکن اللہ کا یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کا حیلہ ہے کہ دیکھیں اللہ دشمن کے ذریعے پیسہ دلوا رہا ہے، اور اپنے گھر میں آرام سے اس کی ماں لے کر آئیں اور دودھ پلانا شروع کر دی، اور ہر مہینہ پیسہ انہیں آ رہا ہے، دودھ پلانے کی اجرت انہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کی تدبیر، اللہ کے سامنے کسی کی چلنے والی نہیں ہے۔ لاکھ آدمی دماغ لگا لے، پوری دنیا مل کر اسلام کو مٹانے کی تدبیر کر لے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دین کو بالکل آگے لے کر ہی مکمل کر ہی کر رہے گا۔ یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے اس طرح۔ تو خیر وہی بات اللہ بیان کر رہا ہے فَرَدَدْنَاهُ، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا شروعات میں، اے موسیٰ کی ماں تم گھبراؤ مت، ہم لوٹا دیں گے۔ تو اللہ بیان کر رہا ہے نیچے میں فَرَدَدْنَاهُ، اس طرح ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا، پلٹا دیا۔ شروعات میں وہ ڈال دی تھی سمندر میں، پھر ہم دوبارہ آپ کی گودھی میں لوٹا دیا ہم نے، کیوں؟ تاکہ اس کی آگ ٹھنڈی ہو جائے اور تم غم نہ کرو۔ خیر پلنے لگے، بڑھنے لگے موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں۔ پھر اس کے بعد جب بڑے ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ نے اسے حکومت دی اور کیا دی؟ نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو جب وہ بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، تو پھر وہ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے شہر میں نکلے، مصر میں نکلے ایسے کہیں جانے کے لیے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، دو شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ایک تھا قبطی کا آدمی تھا، ایک فرعون کا آدمی تھا، اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ تو جب یہ دیکھا منظر موسیٰ نے تو مدد کی اور ایک گھوسا مارا، کس کو؟ قبطی کو۔ ایک گھوسے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اسے ڈر خوف محسوس ہو گیا، ارے قبطی کا آدمی مر گیا، فرعون کا آدمی تو مر گیا، اب کیا کیا جائے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیل اور قبطی کا آدمی جھگڑا کر رہا تھا۔ پھر دوبارہ آواز دیا موسیٰ کو، میری تعاون کرو، میری مدد کرو۔ بولے نہیں، اب میں تمہارا تعاون نہیں کروں گا، تم ہی اچھے آدمی نہیں ہو۔ خیر ایسا ہوا تو جب پتہ چلا فرعون کے لوگوں کو کہ یہی وہ موسیٰ ہیں جس نے گزشتہ کل قبطی کو، فرعون کے ایک شخص کو اس نے مار دیا تھا، اور وہ جان سے مار دیا اور وہ دنیا سے مر گیا، وفات پا گئی، اس کی انتقال ہو گئی۔ تو یہ چرچا ہو گیا، سب میں بات پھیل گئی کہ یہی موسیٰ ہے جس نے آپ کے فرد کو مارا ہے، آپ کی قوم کے ایک شخص کو مار دیا ہے جان سے۔ تو پھر یہ بات چرچا میں آ گئی، پھیل گئی کہ اب جان سے موسیٰ کو مار دیا جائے گا، کیونکہ قبطی کو مارا ہے اس نے، تو اس کے بدلے میں اب موسیٰ کو جان سے مار دیا جائے گا۔ تو اب یہ مشورہ بالکل ہو گیا فرعون کے لشکروں میں۔ تو ایک خیرخواہ آدمی تھا بنی اسرائیل کا، تو دوڑتا ہوا آیا موسیٰ کے پاس اور یہ کہا، اے موسیٰ، فرعون کے سرداروں نے آپ کے خلاف مشورہ کر دیا ہے، یہ
پلاننگ ہو چکی ہے آپ کے خلاف کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو جان سے مار دیا جائے گا، تو آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو خیر وہ وہاں سے نکل گئے، مصر سے نکل گئے، اور کہاں چلے گئے؟ چلتے چلتے جب وہ گئے مدین کی جانب گئے، مدین جہاں شعیب علیہ السلام موجود تھے وہاں چلے گئے۔ جب وہ مدین کے راستے میں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے بکریوں کو کنویں کے پاس پانی پلا رہے ہیں، تو اور وہیں پر 2 لڑکیاں کھڑی تھیں سائڈ میں کنارے، وہ پانی نہیں پلا رہی تھیں۔ تو موسیٰ نے کہا 2 لڑکیوں سے خطاب کر کے، کیا مسئلہ ہے، تم الگ تھلگ کیوں کھڑی ہو، تم پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو اپنے جانوروں کو؟ کہا کہ نہیں، میں چونکہ لڑکی ہوں، یہ سب جماعت ہے، میں جا نہیں سکتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا ان دونوں کی لڑکیوں کی جانوروں کو۔ پھر وہ اپنے ایک سائے کے پاس آ گئے موسیٰ علیہ السلام اور دعا کیا، اے اللہ میں بڑا پریشان حال ہوں، میں اجنبی شہر میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون ملے گے نہیں ملے گے، جو خیر تو نازل کر، میں اس کا محتاج ہوں۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام نے 2 لڑکیوں کو جو پانی پلایا تھا وہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، جب یہ دونوں بیٹی گئی اپنے والد کے پاس تو تذکرہ کیا ان کا کہ ایک نیک آدمی ہے، اس نے پانی پلا دیا میرے جانوروں کو، بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا نوجوان ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو دونوں بیٹی آئیں حضرت موسیٰ کے پاس اور یہ کہا کہ آپ چلیے میرے ساتھ، میرے والد صاحب نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو یاد کیا ہے۔ تو خیر یہ چل گئے اور یہ کہا تم میرے پاس رہو اور تم میرے پاس 8 سال محنت کرو، مزدوری کرو، اگر تم 10 سال کرو تو زیادہ اچھا ہے، اگر تم ایسا کر لو گے 10 سال یا 8 سال تو میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ تو خیر مسئلہ ایسا ہو گیا، اس نے مزدوری کی 8 سال 10 سال، شادی نکاح وہیں پہ ہو گئی۔ پھر نکاح ہونے کے بعد پھر انہیں یاد اپنے گھر کی یاد آنے لگی، فلسطین کی یاد آ گئی، تو خیر نکاح ہو گیا، بچے وغیرہ ہو گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے کہاں؟ فلسطین کی جانب، اور ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا اور رات کا وقت تھا۔ تو جب وہ نکلنے لگے تو رات کی اندھیری تھی، انہوں نے سوچا چلو سردی کا موسم ہے، تھرا رہے تھے دونوں شوہر اور بیوی، تو اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا میں ٹھہرو، میں ذرا سا آگ لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ آگ وہاں سے مل جائے، چنگاری میں لے کر آتا ہوں اور میں مل کر دونوں سیکوں گا، تاپوں گا آگ کو۔ تو جب وہ گئے تو وہاں اللہ نے نبوت سے نواز دیا، وہ کوہ طور تھا، وہ کوہ طور تھا جہاں گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب گئے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین ہوں۔ تو اس وقت اللہ نے نبوت عطا کر دی۔ جب نبوت مل گئی تو پھر یہ کہاں جا رہی ہیں؟ فرعون کے پاس، اور وہاں دعوت دی تو لوگوں نے نہیں مانا۔ تذکرہ آگے آپ جانتے ہیں، تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے پیدائش سے لے کر نبوت کی ملنے تک کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب آگے چل کر قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ قارون جو تھا وہ پھر موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا خزانہ دیا تھا، بڑا خزانہ، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کی خزانے کی چابیاں، چابی نہیں، چابیاں، کنجیاں، کئی کنجیاں ایک بڑی سی جماعت اس کو اٹھاتی تھی۔ اب جان لیں کتنا خزانے کا مالک ہوگا یہ، کنجیاں اس کو اٹھانے والی ایک جماعت تھی۔ تو کسی شخص نے کہا، اے قارون تم اتراؤ مت، جو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس پر ناز نہ کرو، اتراؤ مت۔ تو کیا کہا اس نے، اور یہ بھی کہا اس کے قوم کے لوگوں نے، جو اللہ تمہیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچہ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اور لوگوں پر احسان کرو، فساد نہ مچاؤ۔ تو کیا کہا قارون نے، نہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، ہم نے اپنے علم کے بلبوتے پر کمایا ہے، اللہ کا فضل نہیں ہے، اللہ کا کرم نہیں ہے، یہ تو میرے علم کے بلبوتے پر، نتیجے پر میں نے اتنا مال کمایا ہے۔ دیکھیں قارون تھا قوم موسیٰ سے، لیکن قارون یہ فرعون کے گنتی میں چلا گیا، اس کی لشکر میں شامل ہو گیا اور یہ نافرمان سرکش ہو گیا۔ تو کہا کہ نہیں، میں یہ علم کے بلبوتے پر میرا یہ مال کمایا ہوا ہے۔ خیر اس نے بات نہیں مانا اور اس کو دیکھ کر رشک کیے، تمنا کیے، کون لوگ دنیا دار تھے، کاش کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہو جاتا جیسا کہ مال قارون کے پاس میں ہے۔ تو خیر ایسا وقت آیا
تو اس میں جو اچھے لوگ تھے یہ کہا کہ نہیں، جو دولت ملی ہے اس کو یہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اسے پھر لے لے گا۔ اس میں کچھ اچھے بھی لوگ تھے بنی اسرائیل کے اندر میں، تو جو اچھے لوگ تھے علم والے سمجھائے کہ نہیں، یہ مال دولت عارضی ہے، مختصر ہے، پھر اللہ اسے چھین لے گا۔ تو جب تکبر کیا کس نے؟ قارون نے، اور بات کو نہیں مانا اپنے اچھے اہل علم کی بات، تو کہا کہ اللہ نے عذاب کا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ تو اللہ بیان کرتا ہے کیا؟ ہم نے قارون کو اس کی محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ زمین میں اللہ اس کے محل سمیت، صرف اس کو نہیں، اللہ نے اس کو بھی اور اس کے محل سمیت جتنا پونجی جمع کیا تھا، وہ ہیرے جواہرات، محل، کوٹھیاں، بلڈنگیں سمیت اللہ اسے دھسا دیا۔ حالانکہ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا، صرف اللہ اس کو دھسا تھا، مال کو اللہ چھوڑ دیتا تاکہ لوگ جو غریب ہے لے لیتے مال، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، اللہ ایسا کر سکتا تھا، مال کو اللہ چھوڑ دیتا، سونا چاندی جواہرات بلڈنگ اللہ چھوڑ دیتا، صرف اس کو اللہ دھسا دیتا۔ اللہ نے کیا کیا؟ دکھانے کے لیے، دیکھو تم جس بلڈنگ کے پیچھے بھاگتے ہو، جس کوٹھی محلات جواہرات سونے، اس کو بھی دھسا دیا ہم نے، دیکھو کسی کام کا آنے والا نہیں ہے یہ۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سونا چاندی بھی ملیمیٹ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اس کے محل سمیت اس کو دھسا دیا زمین کے اندر۔ تو یہ ہے قارون کا کچھ مختصر واقعہ۔ اب اس کے بعد سورہ عنکبوت کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر میں اللہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے، کیا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم آزماتی ہیں لوگوں کو، میری یہ سنت ہے، قانون ہے کہ ہم آزماتے ہیں، اس سے پہلے بھی آزمایا لوگوں کو۔ تو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ سچے اور جھوٹوں کی تمیز ہو جائے، کون مومن ہیں، کون منافق ہیں، کون دعویٰ کرنے والے ہیں، کون واقعی میں یہ مومن ہے، اس کا فرق تمیز ہو جائے۔ اس کی تفسیر میں ایک بات آتی ہے کہ شروعات میں شروع میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو، تو بڑا ستاتے تھے، ظلم ستم کرتے تھے۔ خصوصاً اس پر ظلم ہوا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تو بالکل شہید کر دیا گیا تھا، شرمگاہ میں تیر مار کر۔ یہ سارے آپ کے صحابیہ ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ اسی طرح خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس پر بالکل ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، بالکل انتھک آخری مرحلہ آ گیا، صبر بالکل نہیں ہو پا رہا صحابہ کرام سے، تو اسے اب لوگ اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور یہ گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ مصیبت کب تک جاری رہے گی، اتنی مصیبت دیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بات آتی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریتیلی چٹان میں سخت دھوپ میں انہیں گھسیٹا جاتا تھا، اتنی سخت گرمی کے موسم میں گھسیٹا جاتا تھا، اس کے جو مالک تھے ایسا کرتا تھا وہ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پہلے کے جو مومن تھے بعض اہل ایمان پر ایسا وقت آیا ہے کہ اسے گڑھا کھوڑ کر اس میں ڈال دیا جاتا تھا اور آرے کے ذریعے سے ان کے سر کو، ان کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان سے پھرے ہی نہیں وہ۔ اور ایسا ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت، اس کی ہڈیوں تک نوچ لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان سے پھرے نہیں۔ تم اتنا میں گھبرا گئے؟ تو ان کو تسلی ملی۔ یہ اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ گھبراؤ مت، یہ تو امتحان آزمائش، یہ میرے قانون ہے، سنت جاریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایمان لا دیے پھر کچھ آزمائش نہ ہو، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے بیان کیا ہے کیا؟ ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، صرف لوگ یہ بول رہے ہیں، زبان سے ایمان لے آئیں، اس کی آزمائش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صرف ایمان کا دعویٰ کرے اپنی زبان سے اور آزمائش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کے امتحان لے گا، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے، اوقات کے ذریعے، رشتہ دار کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، اللہ آپ کا آزمائش لینا ہی لینا ہے۔ تو اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک بات بیان فرمائی ہے والدین کے تعلق سے، چونکہ جب شروعات میں اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے تو کیا ہوا، اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ مسلم کچھ کافر ہیں، بیٹا مسلمان تو باپ کافر، باپ مسلمان تو بیٹا کافر، ایسا بھی ہوا۔ تو اس میں سے ایک واقعہ اس کا بھی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مومن ہو گئے تھے، ان کی والدہ کافرہ تھیں۔ تو اب سنیے، پہلے آیت کریمہ سن لیجیے آپ، اس کے بعد بتائیں گے ہم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ نے بیان کیا ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک
برتے، اچھا سلوک کرے. ہاں سلوک کرنا اچھا آپ کو، لیکن اگر آپ کے والدین آپ پر زور کریں، زبردستی کریں کہ تم شرک کرو، میری بات مانو، ہم تو ماں ہیں، ہم تو باپ ہیں، باپ کا درجہ زیادہ بڑا ہے، ماں کا درجہ زیادہ بڑا ہے، تو تم کیا کرو، میری بات مانو. تو اللہ بیان کر رہا ہے کیا، جس کے پاس تمہیں علم نہ ہو تم ان کی بات کو نہیں ماننا، اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے تمہیں. اب سنیں، اب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کافرہ تھی اور یہ مومن ہو گئے. تو ان کی والدہ نے یہ کہا، اے سعد، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی، کیونکہ تم میری بات نہیں مانتے ہو. قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، والدین کا مقام درجہ بہت بڑا ہے، اس میں سلوک کرو. تم میری بات مانو، میری بات مان لو، محمد کا انکار کر دو، اگر نہیں کرو گے تو میں نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی یہاں تک کہ میں مر جاؤں گی. تو سعد بن ابی وقاص کون تھے، صحابی رسول تھے، تو زبردستی ماں کا منہ کھول کر کھانا کو ڈالتے تھے، ماں کا منہ کھول کر. کافرہ تھی وہ، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، جب وہ اس کی ماں نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانوں گی، تمہارے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گی یا میں نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی یہاں تک کہ میں، وہ گوارا، لیکن میں تمہاری بات مان لوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے، تم محمد کی بات نہیں مانو، انکار کر دو تو اچھا ہے. تو اس صحابی رسول ماں کا منہ پھاڑ کر کھول کر زبردستی ماں کو کھلاتے تھے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے احسان کرو، سلوک کرو، لیکن ان کی بات کو تمہیں ماننا نہیں ہے. جہاں بات آ جائے شرک کی، کفر کی، وہاں ماں کی بھی بات نہیں چلے گی. ہاں احسان کرنا آپ کو ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے. اس وقت اللہ یہ آیت نازل کر رہا تھا. تو اس سے پتہ یہ چلا اگر ماں یا باپ کافر ہوں یا کافرہ ہوں پھر بھی اتنا کرنا. دیکھیں آپ جس طرح وہ صحابی رسول کر رہے ہیں، زبردستی ماں کو کھلا رہی ہیں، پلا رہی، نہیں آپ کو کھانا ہی ہوگا میرے ہاتھ سے. گرچہ وہ مومن تھے، کافرہ تھے، لیکن دیکھیں کتنا محبت ہے دونوں میں. تو ایسا سلوک آج بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے ہم نیک ہو گئے یا بڑے ہو گئے یا اللہ نے ہدایت دے دیا تو ہم ماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے. نہیں، جو سلوک ہے کرنا آپ کو ہے. باقی رہی بات، اس کی بات کو نہیں ماننا آپ کو ہے. باقی سارا چیز، پیسہ دینا، دیکھ ریکھ کرنا، اچھی بات بولنا، خدمت کرنا، یہ سب کرنا آپ کو ہے. صرف ایک چیز بات ان کی نہیں ماننا ہے، پھر بھی دعوت آپ کو دیتے رہنا ہے اچھے انداز سے. تو یہ ہے اس کا پس منظر اور یہ ہے کچھ آیات کی تفسیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.